انقلاب کے بعد فوراً بعض لوگوں نے یہ شور کرنا شروع کیا تھا جو سو کالڈ روشن فکر ہوتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے، عزاداری بدلنی چاہیے، ہائے بیلا بائے بیلا ہائے بیلا بائے بیلا۔ خود ہمارے بعض اساتید کے بقول کہ ہم لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ بعض بے وقوف قسم کے لوگ کس قسم کا شور کر رہے ہیں، لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صلوات نہ صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ہی ہوتی ہے، چاہے ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، چاہے ہم افغانستان کے مومنین کے دفاع کے لیے کریں۔ یہ جو ہم نے افغانستان میں مومنین کی حفاظت کے لیے پڑھوائی تو کہ افغانستان کے مومنین پر صلوات پڑھوائی نہ، صلوات ہر حال میں رسول اللہ علیہ رسول اللہ ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے فوراً آ کر امام خمینی نے چاند رات کو کہا کہ یہ محرم و سفر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یہ عاشور ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور اس سال بھی سال ہائے گزشتہ کی طرح سے وہی عزاداری ہوگی سنتی۔ سنتی سے کیا مراد؟ وہی کلچر والی عزاداری، وہی کلچر والی عزاداری۔ لہذا بہت بعض دفعہ تاکید ان کے بیان ہے سنتی عزاداری چلنے دو، اس علاقے میں یہ ہے چلنے دو، اس علاقے میں یہ ہے چلنے دو۔ اب یہاں پر علم ہے وہ کس کی یاد میں ہے، کس کا علم ہے؟ دین کا، اس کو کلیئر کرنا۔ حضرت مسلم تابوت کس کے لیے؟ امام حسین۔ حضرت مسلم کا ایک تابوت عراق میں نکلتا ہے، وہ شاید آپ تصور بھی نہ کر سکتے ہیں۔ اس میں تختے کے نیچے تختہ تقریباً اس قسم کا ہوتا ہے جیسے کہ آدمی کو لٹا دیا جائے اور اس طرح سے فرض کریں کہ بالکل ایک آدمی کے شیپ کا تختہ ہے، ٹانگوں سے اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی اگر ایسا ہو تو جسم چھل جائے گا، لیکن ایک آدمی کو ایسے لٹا کر حضرت مسلم کی شبیہ بنا کر اور اس کو کھینچتے ہیں اور بیرنگ سے وہ ایسا منظر ہوتا ہے زمین پہ کھینچا جا رہا ہے۔ اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت مسلم کو جو ہے وہ کیک کھلایا تھا کوفے والوں نے، کیا کیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ لاشیں گلیوں میں کھینچا تھا اس کی یاد کے لیے۔ اب یہاں پر مراجع اعظام میں سے کسی نے بھی حرام قرار دیا ہے؟ نہیں دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں چلے گا؟ نہ چلائیں۔ ایران عراق میں ایک چیز ہے شبی خوانی۔ شبی خوانی کیا ہے؟ بالکل ویسی جیسے سٹیج۔ یورپ میں اگر اس کو لانا ہو تو ہم نے بعض نوجوانوں سے کہا کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، ہم نے بعض سے کہا خود ہم بھی تیار ہیں آنے کے لیے، اوپرا کی کلاسز لی جائیں اور باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیز سے کہا جائے کہ ہم پروفٹ محمد گرینڈ سن کے بارے میں اوپرا کریں گے، آپ آئیے شرکت کیجیے، کوئی مذائقہ آپ میں سے کوئی ڈائریکشن پروڈکشن میں جا سکتا ہے لیکن حرام میں نہیں، مخصوصاً دین کے لیے۔ آپ میں سے کوئی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فلم بنا سکتا ہے، اس کے لیے ڈائریکشن سیکھے، پروڈکشن سیکھے، کیمرہ ٹیکنیک سیکھے، اسکرپٹ لکھنا سیکھے، قطعاً ثواب ہے اور بلا شک یہ دینداروں کو کام کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد زلجنے کو ہم بیان کر چکے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ تنہا واپس آئے۔ پاکستان وغیرہ میں چارپائی کو الٹنا، بعض لوگ مذاق بناتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ، آپ کو نہیں الٹنا ہے آپ نہیں الٹیں، آپ کو مسہری پہ سونا ہے بے شک مسہری پہ سوئیں، لیکن اگر کوئی اپنا روٹین بدل رہا ہے یاد امام حسین کے لیے تو اس کا مذاق نہ بنائیں۔ ہم محرم میں مچھلی کھاتے تھے اور ہمیں نہیں اتنا اندازہ تھا، کراچی میں یہ ہمارے خاندان میں دوست تھے لکھنؤ کے، تو ہمیں اب تک یاد ہے کہ وہ انہی ایام اعظم میں یہ بھی نہیں کہ شروع کے ہوں آخر کے، تو ہمارے آئے، ہم نے تو ایک دو نے دیکھا اور وہ اپنے روٹی کھانے لگے، نگاہوں سے ہم سمجھے کوئی مسئلہ چل رہا ہے، انہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں کھائیں گے مچھلی، یہاں لکھنؤ میں نہیں کھائی جائے، بولو کہنے لگے کھائیے کھائیے کھائیے، میں نے کہا نہ بالکل نہیں کھائیے، ابھی ہم آملیٹ بنا کے لاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ غم امام حسین منا کر ایک یاد تازہ کر سکتے ہیں کریں۔ اب آپ کہیں گے جی کھانے پینے سے کیا تعلق؟ آداب کربلا میں سے ایک ادب ہے اور بعض جگہ وہ روایات میں کہ جب آپ کربلا میں جائیں تو انتہائی حزن و ملال کے عالم میں ہوں، اور یہ مفاتی میں بھی ہے اور ظاہراً روایات سے افس کیا گیا ہے کہ حلویات اور مشفیات سے بچیں۔ حلویات یعنی مٹھائیاں، مشفیات یعنی گرل اور بھنی ہوئی چیزیں، خصوصاً کربلا کے آداب ہیں۔ اب اگر لکھنؤ والوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں کون پسند کرتا ہے کوئی اسپتال میں ہو تو آپ کے گرل ہو، جبکہ گرل یورپ امریکہ میں کتنی عام ہے گھروں میں، یعنی واقعاً دل چاہتا ہے، اپنے ایمان سے بتا، مرا نہیں ابھی اسپتال میں ہے، لیکن وہی گرل کی ہوئی چیز اسپتال کے میک ڈونلڈ میں آپ کھا لیں دل چاہتا ہے؟
فرق ہے، ممکن ہے ہم کھا لیں، وہ کھانا ہے، برگر کھانا ہے، پیٹ تو بھرنا ہے اسپتال میں، یہی ہے میک ڈونلڈ یا مثلا یہ چیز، اہتمام کرنا الگ ہے، تو یہ رسم و رسوم ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج، جو جیسی رسم پہ عمل کر رہا وہ کرنا ہوگا۔ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ سید محمد مفتی شیعہ، انہوں نے ہمیں امامہ بنایا تھا، آغا خوئی کے شاگرد، پھر آغا حسینی کے استاد تھے، آغا شہید حسینی۔ میں ایک دفعہ ان کے گیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو اندر شیخ بیٹھے ہیں، کہنے لگے یہ رشیا کے ہیں، رشیا میں کہاں کے ہیں؟ نخجوان کے ہیں ظاہر، یا تو مجھے یاد پڑتا ہے، یہ آذربائیجان۔ کہنے لگے ان کا سناؤں کیا ہوا تھا؟ میں نے کیا؟ کہنے لگے ان کو میں لے گیا مدرسے حجتیہ ہندیوں کی مسجد مجلس میں، ہندیوں سے مراد تھی ان کی پاکستانی ہندیاں، وہ سب کو ہندی کہتے ہیں، ہندیوں کی مجلس میں، تو ان کو میں لے گیا۔ اب یہ کہاں کے شیخ ہیں؟ آذربائیجان کے، نخجوان کے، رشیا، مولانا۔ کہنے لگے مجلس کے بعد یہ ایسے ناراض ہوئے کہ مجھے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ کہنے لگے پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے ہوا یہ کہ مجلس کے بعد انہوں نے بسکٹ بانٹ دیے۔ کس نے؟ انڈین اور پاکستانی طالب علم نے۔ یہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے ان کو ادب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ ایران میں بسکٹ کو شیرینی کہا جاتا ہے اور مٹھائی سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ جائیں ایام ازاں میں، یا کھانا ہوگا یا کھجور ہوگی یا چائے ہوگی، بسکٹ اور جلیبیاں نہیں ملیں گے آپ کو۔ اور اگر کوئی بانٹے تو تقریباً وہ ایسا ہے جیسے عاشور میں ہم آپ کو سویاں کھلا دیں، تو وہ ناراض ہو رہے تھے۔ یہاں آ گئے مفتی شیعہ نے کہا چلو 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 چھوڑ دو، یہ دشمن نہیں ہے، ان کا کلچر ہے، یہ امام حسین کے چاہنے والے، کہنے ان کو بتاؤں گا ان کو زداری نہیں آتی، تو کہنے لگے دیکھو یہ فرق ہوتا ہے کلچر میں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سمپل جو ہم کھانے کھاتے ہیں، چاہے وہ صبح سیریل ہو اور سویاں ہو، انگریڈینٹ کے حساب سے الگ ہوتی ہیں کیا وہ؟ لیکن جس طرح سے کیک خوشی کی خبر دے رہا ہے، ہمارے انڈیا کے کلچر میں سویاں خوشی کی علامت ہے۔ شیعوں نے کہا ہم خوشی کی علامت چیز کو نہیں کھائیں گے، اور آپ کو تعجب ہوگا ندوہ کے لوگ اور خصوصاً لکھنؤ میں اور دیوبند وغیرہ کے بعض علاقوں میں، اور آج بھی لکھنؤ میں اگر کوئی رہتا ہو تو اس سے پوچھئے کہ جس طرح سے ماہ رمضان میں کراچی پاکستان میں کھجلے اور پھینیوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، وہاں پر عاشور سے پہلے سویوں کے انبار، وہ جان بوجھ کے سویاں پکواتے ہیں، لہٰذا لکھنؤ میں سویاں کھانے سے لوگ اتنے زبردست قسم کی نفرت کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ ندوہ کے اور بہت سارے لوگ سویاں مخصوصاً پکواتے تھے۔ ایسے نہیں ہے بات سی۔ اب اس میں آ جاتا ہے مثال کے طور پر جو زیارات میں بھی ہے کہ محرم میں کیا کریں، عاشور کے دن آستینوں کو اوپر چڑھا دیں، گلیبان کو کھول دیں، یعنی چینج نظر آئے، مصیبت زدہ ہیں۔ یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو عموماً اتفاق سے ایران عراق میں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے خوشبو لگانا یا روغن لگانا، کہ کوئی ایسا کام کہ جس سے ایک زینت یا آرائش ہو۔ اب اگر کوئی خوشبو لگانا چھوڑتا ہے اس کو اجر ملے گا، کوئی لگاتا ہے تو کیا بات ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن فرض کریں کہ کوئی انتہائی خوشبو کی چیز لگا کر آئے کہ جو بیتو کی حد تک ہو، تو کہا جائے گا نا یہ اس مجلس کا ادب نہیں ہے، لیکن حرام ہے، حرام بھی نہیں۔ اب اس میں ایران میں بھی ہوتا ہے کہ اسیروں کے لیے قافلے بنتے ہیں، اور اسی طرح سے باقاعدہ اونٹ وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں تو اور چیزیں ہیں کہ ان کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اور اصل ہدف بتانا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں انڈیا پاکستان میں ہوتی ہیں، ایران عراق میں نہیں ہوتی۔ اب بل بات یہ ہے کہ ایران عراق میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ حرام و حلال ہونے کا معیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ مراجع اعظام کے فتاوی ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اکثر چیزیں ایران اور عراق سے ہیں، لیکن جتنی زیادہ چیزیں ایران عراق میں ہیں ہمارے یہاں اس کی یقین جانے کے 2%، باقی یہ پوری فہرست ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ارادہ تھا کہ پوری ایک ڈاکومنٹری تصویروں کے ساتھ بنائی جائے تاکہ پتہ چلے، کیونکہ ایران میں ان تمام رسوم کو باقاعدہ نمبر دیے گئے ہیں کہ فرہنگ عزاداری یعنی عزاداری کے کلچر میں فلان علاقے کی یہ رسم ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔